کہ جام وحدت پلانے، جام وحدت پلانے، شرک سارا مٹانے، جام وحدت پلانے، شرک سارا مٹانے، انبیاء کا امام آ گیا، آ گیا، آ گئے، انبیاء کا امام آ گیا۔ خطیب العصر، ابھی ان کا بھی خطاب باقی ہے، اس لیے آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اب میں بلا تاخیر حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں، خطابت وجد میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ وقال علیہ الصلاة والسلام اربع من کن فیہ کان منافقا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان واذا خاصم فجر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیزو، یہ دو روایتیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور انہی دونوں کا ترجمہ کر کے بہت ہی مختصر میں رخصت ہونے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے، تو میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا۔ جس وقت آپ کے چہرے انور کو دیکھا، میری زبان سے بے ساختہ نکلا، لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعتاً نبی آخر الزمان۔ فوراً ایمان قبول کیا اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ میرے کانوں میں آئے ہیں وہ یہ ہیں، حضور نے فرمایا افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ، ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ہر بڑا چھوٹے کو سلام کرے، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے، فرمایا اگر کسی کو کسی سے حسد ہو رہا اور جلن ہو رہی ہو تو اس سے بڑھ کر کے سلام میں سبقت کرے اور پہلے سلام کرے تو حسد اس کا کمزور پڑ جائے گا اور حسد سے بری ہو جائے گا۔ حضرت پرتاپ گڑھی فرمایا کرتے تھے، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ تو سلام میں سبقت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے۔ اگر کسی کے اندر حسد کا مزاج پیدا ہو گیا ہے تو اس سے تم جیسے ہی ملو فوراً سلام کرو تو اس کے دل محبت پیدا ہو جائے گی اور جلن کا مزاج کمزور پڑ جائے گا۔ تو پہلی چیز فرمائی افشوا السلام، سلام پیش کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ دوسری چیز فرمائی وصلوا الارحام، اے لوگوں رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں۔ آج دنیا میں رشتوں کا توڑنا ہنر تسلیم کیا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں نے اس طرح سے قینچی چلائی، ایسا داؤں چلا کہ فلاں کے درمیان رشتہ کٹ ہو گیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ رشتوں کا توڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رشتے کو پیدا کیا، رحم جسے کہتے ہیں، تو وہ عرش کے پیلر کو پکڑ کر جھومنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم تو نے مجھے ایسی مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے، دنیا مجھے کاٹے گی، دنیا مجھے توڑے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھ سے توڑ پیدا کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جو تجھ سے جوڑنے کی کوشش کرے میرا اس سے ربط مضبوط ہو، تو وہ خاموش ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ تیسری چیز فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کا دکھ درد محسوس کرو،
پڑوسی بھوکا ہو اور ہم کھا رہے ہوں، عیش کی نیند سو رہے ہوں، یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ مہمانوں کی ضیافت کرو، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمان کا 3 دن تو اس کا حق ہے، اس کی ضیافت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ایسا بے اعتنائی اور لاپرواہی کا بے توجہی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے مہمان ناراض ہو کر کے چلے جائے۔ مہمان کے مقدر سے تم کو بھی رزق ملتا ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کی ضیافت کرو۔ آگے فرمایا چوتھی چیز وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری دنیا اپنے نرم گرم بستروں پر محو خواب ہو، سو رہی ہو، خراٹے لے رہی ہو، اس وقت تم اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو اور نفل میں عبادت کرو۔ صلوا والناس نیام، یہ 4 عمل کر لو، فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، گویا جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک روایت میں نے اور پڑھی، 4 من کن فیہ کان منافقا، 3 چیزیں ہیں، ایمان، کفر، نفاق۔ جس کے اندر ایمان ہوگا اسے مومن کہا جائے گا، جس کے اندر کفر ہوگا اسے کافر کہا جائے گا، جس کے اندر نفاق ہوگا اسے منافق کہا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں طبقے تھے۔ خالص مومنین حضرات صحابہ کرام کی شخصیات تھی جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت کے مینار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں جن کا ایمان تمہارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگر تم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان پر رکھ کر کے پرکھ لو، اگر ان کے مطابق نکلا تو تمہارا بھی ایمان کھرا ہوگا، اور اگر صحابہ کے ایمان کے مطابق نہیں تو تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فوز و فلاح کے ضامن ہیں، کامیابی کی ضمانت ان کو دی گئی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر گامزن کر دیے گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو ان کی زندگی ہی میں اپنی خوشنودی کا پروانہ سنا دیا، فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ یہ مومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خالص مومنین۔ دوسرا طبقہ کفار کا تھا جن کے بارے میں فرمایا کہ اندر تہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں۔ عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ وہ لوگ ہیں جن پر مہر لگ گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی تھی، صحیح بات سن نہیں سکتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، یہ ایمان نہیں لائے۔ تیسرا طبقہ نفاق، جس کے اندر نفاق ہوگا وہ منافق ہوگا۔ منافق کون تھا؟ منافق وہ تھا کہ دل میں کفر اور بظاہر ایمان، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے تاکہ ہمارے خلاف فیصلے نہ ہونے پائے، مومنین کی صف میں کھڑے۔ اس وقت تو ذرا سی چیز میں بالکل واضح ہو جاتا تھا، اگر کوئی جماعت پہ نہیں آیا تو ہو گیا منافق، سمجھو وہ منافق ہے۔ منافق ہی جماعت میں نہیں آتا تھا اور سب جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعت من سنن الہدی لم یتخلف الا منافق، جماعت سنت مؤکدہ اور واجب ہے، جماعت سے پیچھے رہنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ صاف تو جو نماز میں نہیں آتا تھا صاف اعلان ہو جاتا تھا تو منافق ہے، بہت آسان تھا، تو تیسرا طبقہ منافقین کا تھا جن کے دل میں کفر تھا لیکن بظاہر ایمان لا کر کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تو ہم کو الگ نہ کرو، ہم بھی مومن ہیں، لیکن جب موقع پڑتا تھا تو وہ کچوکے لگا دیتے تھے، اپنا نستر لگاتے تھے، یہ سب کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ اسی وقت
آج کے اس دور میں یہ طبقہ نہیں، دو ہی ہیں، یا تو مومن یا کافر، وہ تیسرا طبقہ نہیں۔ ہاں نفاق اعتقادی نہیں ہے، عقیدتاً نفاق ختم ہے اس وقت، اور انہی کے مطابق فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آج کیا ہے؟ آج کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، مومن ہے سب، لیکن ان کی صفات مومنوں کے اندر آ گئی، ان صفات سے ہم کو بچنا چاہیے، جو ان کے اندر صفات تھی وہ ہمارے اندر موجود ہیں، اگرچہ ہم پکے مومن ہیں لیکن وہ صفات ہمارے اندر آ گئی تو نفاق کی صفت کہلائے گی۔ اور منافق حضرت پرتاپ گڑھی فرمایا کرتے تھے صفت مومن کی یہ ممکن نہیں ہے حق سے ٹل جانا، صفت مومن کی یہ ممکن نہیں ہے حق سے ٹل جانا، منافق کی صفت یہ ہے کہ ہر سانچے میں ڈل جانا، دو رخا۔ اور اس کی صفات کیا بتائی؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اربع من کن فیہ، چار صفتیں جن کے اندر ہوں گی کانا منافق، وہ منافق کہلائے گا، یعنی وہ منافقوں کی صفت ہے۔ اگرچہ نفاق اعتقادی نہیں ہے، نفاق اعتقادی اسی وقت تھا آج نہیں، لیکن صفت پیدا ہو گئی۔ کیا ہے وہ؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کے پل باندھ دیتا ہے، جھوٹ بولنا، بات کرتے وقت جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ نفاق کی علامت ہے، اچھی علامت ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالیوں کی بوچھار کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے رہا ہے تو جب تک وہ اس کی گالی کا جواب نہیں دیتا اس وقت تک فرشتے اس کی گالی کا جواب دیتے ہیں۔ جب جواب دے تو فرشتے چلے آتے بھئی اب تم جواب دو، اب ہماری ضرورت نہیں۔ تو دوسری صفت اذا خاصم فجر، اگر کوئی ذات سے تکرار ہو جاتی ہے تو گالی بکنا شروع کر دیتا ہے، دو صفت۔ تیسری صفت وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلاف کرتا ہے۔ یہ چار صفتیں ہیں جو منافقین کی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان اوصاف سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے ایمان میں گھن لگ جائے گا۔ ایمان میں گھن لگانے سے بچاؤ۔ یہ جلسے، یہ ماشاءاللہ آج جس جلسے کی ترتیب دی گئی بہت کامیاب جلسہ ہے۔ ان نوجوانوں نے جو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس میں دامے درمے قولے سخنے جس اعتبار سے بھی اپنا لگایا ہے، محنت کی ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ یقیناً خوش آئند ہیں تمہارے جذبات، ہمیں بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر کے کہ بس تھوڑا سا یہ ہے کہ تم کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، ترتیب ہو جائے۔ آج بے ترتیبی بہت ہوئی، اس کی وجہ ایک مشورہ نہیں کرتی، کم از کم مشورہ کرو۔ مولانا کہا نہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، تو یہ بھی تو اسی میں آ رہا ہے بھائی، کم از کم مشورہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ بہرحال خوش آئند ہے تمہارے جذبات، میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور آپ نے بہت اچھا اجلاس کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بھائی یہ جو صفات ہم نے بتائی ہیں، چار صفتیں اپنا لو اور چار سے باز آ جاؤ، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔